زینت کے خزانے کو الماس کہتے ہیں، لگے تڑپ پانی کی تو اسے پیاس کہتے ہیں۔ یوں تو سب کی پیاس بجھاتا ہے دریا، جو دریا کی پیاس بجھائے اسے عمر بن خطاب کہتے ہیں۔ آخر وہ دن بھی آ گیا جس دن ایک انسان قربانی کی بھیٹ چڑھ جانا تھا۔ لوگ صبح ہی یوں تیار ہو کر باہر نکل آئے جیسے عید کا سامان ہو۔ ہر شخص کے چہرے سے خوشی جھلک رہی تھی۔ حضرت عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دریائے نیل کے خشک ہونے کی وجہ سے سخت پریشان تھے۔ جب انہوں نے یہ سنا کہ لوگ دریائے نیل کو پھر چلانے کے لیے ایک انسان کو قربان کرنے لگے ہیں تو وہ تڑپ اٹھے کہ یہ تو سراسر ظلم ہے، دریا کے لیے ایک انسان کو قتل کر دینا کہاں کی عقل مندی ہے۔ حضرت عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے چند آدمیوں کے ساتھ دریائے نیل کی طرف چل پڑے۔ وہ اس قربانی کو ہر حال میں رکوانا چاہتے تھے۔ جب وہ دریائے نیل کے پاس پہنچے تو عجیب سا ماحول دیکھا۔ لوگ زرق برگ کپڑے پہنے وہاں پر موجود ہیں، ہر شخص کے چہرے پر خوشی تھی۔ جب ان لوگوں نے گورنر کو دیکھا تو حیران ہو گئے اور سوچنے لگے شاید گورنر بھی اس قربانی کو دیکھنے کے لیے آئے ہیں۔ حضرت عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ لوگ ایک 15 سالہ لڑکی کو لے کر آئے ہیں۔ اس لڑکی نے عمدہ لباس پہنا ہوا تھا، وہ زیورات سے لدی ہوئی تھی۔ لڑکی خوف سے کانپ رہی تھی، اس کا چہرہ ہلدی کی طرح زرد تھا۔ لڑکی لڑکھڑتی قدموں سے آگے بڑھ رہی تھی۔ وہ لرزتی کانپتی ہوئی لوگوں کے ہمراہ دریا کے کنارے پر پہنچ کر رک گئی۔ اس نے مڑ کر اپنے بوڑھے باپ کی طرف دیکھا، باپ کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ وہ مجبور تھا، لوگ اس کی بیٹی کو گھسیٹ کر موت کے منہ میں دھکیل رہے تھے۔ وہ کچھ نہیں کر سکتا تھا، اپنی بوڑھی آنکھوں سے بیٹی کو موت کے منہ میں جاتے دیکھ رہا تھا۔ لڑکی کی ماں تو غم سے نڈھال ہو گئی، لڑکی ہاتھ چھڑا کر اپنے باپ کی طرف لپکی۔ لوگ اس کے پیچھے بھاگ کھڑے ہوئے، لڑکی کو پکڑا اور پھر سے دریا کے کنارے پر لے آئے۔ لڑکی رو رو کر لوگوں سے التجا کرنے لگی، مجھے چھوڑ دو، میں مرنا نہیں چاہتی، مجھے چھوڑ دو۔ لوگوں نے اسے مضبوطی سے پکڑ لیا تو حضرت عمر بن العاص رضی اللہ عنہ کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا تھا۔ لڑکی کو لوگوں کی قید سے چھڑاتے ہوئے بولے، یہ سب کیا ہے؟ تم اس لڑکی کو کیوں ہلاک کرنا چاہتے ہو؟ لوگ گورنر کی بات سن کر پریشان ہو گئے۔ لڑکی بھاگ کر اپنے باپ کے پاس چلی گئی۔ لڑکی کی ماں نے بڑھ کر اسے اپنے ساتھ لپیٹ لیا۔ لڑکی سسکیاں لے لے کر رو رہی تھی۔ لوگوں نے کہا کہ امیر دریائے نیل خشک ہو چکا ہے اور ہر سال انسان کی قربانی مانگتا ہے۔ یہ سن کر اب رضی اللہ عنہ نے ناگواری سے لوگوں کی طرف دیکھا، پھر پوچھا اسی طرح خشک ہوتا ہے؟ لوگوں نے جواب دیا، ہاں، ہر سال دریا اسی طرح خشک ہو جاتا ہے، اور جب یہ خشک ہوتا ہے تو ہم ایک انسان کی جان کی قربانی دیتے ہیں، اس کے ساتھ ہی دریا کا پانی بڑھنا شروع ہو جاتا ہے۔ اب رضی اللہ عنہ نے کہا، یہ تو ظلم ہے۔ لوگوں نے کہا کہ امیر، ہم ہر سال چاند کی 11 تاریخ کو ایک نوجوان لڑکی کا انتخاب کر کے اس کے والدین کی رضامندی سے اس لڑکی کو زیورات اور خوبصورت لباس پہنا کر دریائے نیل کی بین چڑھا دیتے ہیں، پھر دریا کا پانی پڑنے لگتا ہے۔ یہ سن کر عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، اسلام ان باتوں کو پسند نہیں کرتا، تو ہر سال ایک انسان کو قتل کر کے دریا کی بھین چڑھا دیتے ہو، یہ تو سراسر ظلم ہے۔ اسلام ان فضول باتوں کو مٹانے کے لیے آیا ہے، تم لوگ ایسا بالکل نہیں کرو گے۔ یہ سن کر لوگ بولے، پھر تو دریا خشک رہے گا، ہماری کھیتیاں برباد ہو جائیں گی، ہم بھوک سے مر جائیں گے، ہمارے جانور ہلاک ہو جائیں گے۔ اب رضی اللہ عنہ نے کہا، تم پریشان نہ ہو، ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ اب رضی اللہ عنہ نے انہیں یہ رسم ادا کرنے کی اجازت نہ دی۔ اب لوگ بڑے پریشان ہو گئے، اگر ایسا نہ کیا تو ہر طرف خشک سالی ہو جائے گی اور ہم سب بھوک سے مر جائیں گے۔ ان کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے۔ ان میں اتنی جرأت نہیں تھی کہ وہ گورنر کی حکم عملی کر سکے۔ وہ سب خاموشی سے سر جھکائے کھڑے ہو گئے۔ اب رضی اللہ عنہ نے لڑکی کو اس کے ماں باپ کے ساتھ گھر بھیجوایا اور لوگ بھی آہستہ آہستہ وہاں سے جانے لگے۔ چند دنوں تک دریا نیل بالکل خشک ہو گیا، اس میں ایک بوند بھی پانی نہ رہا۔ زمینیں بنجر ہو گئی، لوگ فاقوں سے مرنے لگے۔
जानवर चारा न होने की वजह से तड़प तड़प कर जाने दे रहे थे। ये देखकर लोगों ने मिस्र से निकलकर दूसरे इलाकों का रुख किया। हर तरफ वीरानी ही वीरानी थी। अब रजी अल्लाह अन्हु ने जब देखा तो वो भी परेशान हो गए। आखिर उन्होंने अमीर अल मोमिनीन हजरत उमर बिन खिताब रजी अल्लाह अन्हु को एक खत लिखा और इसमें सारी सूरत हाल वाजे कर दी। अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर बिन खिताब रजी अल्लाह अन्हु ने जब यह खत पढ़ा तो अपने हजरत उमर बिन अलास रजी अल्लाह अन्हु को जवाब में लिखा, तुमने मिस्रियों को बहुत अच्छा जवाब दिया। इस्लाम ऐसी बातों की इजाजत नहीं देता, वो ऐसी फजूल बातों को मिटाने के लिए आल है। मैं इस खत के साथ एक रुका भेज रहा हूं, तुम ये रुका दरिया नील में डाल देना। जब हजरत उमर बिन अलास रजी अल्लाह अन्हु के पास अमीर अल मोमिनीन हजरत उमर बिन खिताब रजी अल्लाह अन्हु का खत पहुंचा तो उन्होंने खत के बाद वो रुका भी पढ़ा जो दरियाए नील में डालने के लिए था। इसमें लिखा था, ये खत अल्लाह के बंदे उमर बिन खिताब की तरफ से दरियाए नील के नाम है। ए दरिया, अगर तो अल्लाह के हुक्म से बहता था तो हम भी अल्लाह ही से तेरा जारी होना मांगते हैं, और तो अल्लाह के हुक्म से जारी हो जा। और अगर तो खुद अपनी मर्जी से बहता है और अपनी ही मर्जी से रुक जाता है तो फिर तेरी कोई परवाह और जरूरत नहीं। हजरत उमर बिन अल-अस रजी अल्लाह अन्हु ने खत रात के वक्त दरियाए नील में डाल दिया और वापस चले। जब सुबह मिस्र के लोग बेदार हुए तो ये देखकर हैरान रह गए कि अल्लाह ताला ने दरियाए नील को जारी कर दिया है, बल्कि अब तो दरिया में पानी बहुत चढ़ गया था। लोग ये देखकर खुशी से चिल्ला उठे, दरिया जारी हो गया, दरिया जारी हो गया। इस दिन से अब तक दरियाए नील इसी तरह जारी ओसारी है, एक लम्हे के लिए भी इसका पानी खुश्क नहीं हुआ। तभी तो किसी ने क्या खूब कहा है, जीनत के खजाने को अलमास कहते हैं, लगे तड़प पानी की तो इसे प्यास कहते हैं। यूं तो सब की प्यास बुझाता है दरिया, जो दरिया की प्यास बुझाए इसे उमर बिन खिताब कहते हैं। कुर्बान जाइए सहाबा किराम रिजवान अल्लाह अलैहि व अजमईन की शान अक़दस पर। बेशक यही वो लोग थे जिनके बारे में अल्लाह ताला ने कुरान पाक में फरमाया है कि मैं उनसे राजी हूं और वो मुझसे राजी हैं। उन्हीं लफ्जों के साथ में इजाजत चाहूंगा, इस उम्मीद के साथ कि सांसों ने वफा की तो अगली बार एक और वीडियो लेकर आपकी खिदमत में हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए खुदा हाफिज।